بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے جس موضوع کے اوپر لب کشائی کرنی ہے وہ بدشگونی کے حوالے سے ہے۔ چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ والی جو بیماری ہے بدشگونی کے حوالے سے یہ عام ہو چکی ہے۔ وہ کس طرح کہ باتیں مشہور ہیں کہ اگر کوئی اہم کام کے لیے کوئی بندہ جا رہا ہے اور کوئی بلی اس کے راستے سے گزر گئی ہے، یعنی اس کے سامنے سے گزر گئی ہے اور اس کا رنگ بھی کالا ہے، تو کہتے ہیں کہ کالی بلی نے اب راستہ کاٹ لیا ہے، اب وہ کام مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ماہ سفر کے اندر شادی کرنا، لوگ ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ ہیں ان کے جو اقوال ہیں وہ اس طرح ہیں کہ ماہ سفر کے اندر جو شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، اس کا نکاح اور اس کی شادی کبھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، پوری نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح کی اور بھی کئی بدفعلیاں ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہیں۔ تو قرآن مجید اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بدشگونی کے حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی کرتے ہیں، آئیے چلیے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ آیت ہے سورۃ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ تو اس کتاب کے اس قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو یہ آیت نازل فرمائی وہ کس وجہ سے نازل فرمائی، تو اس کے شان نزول کے متعلق جو ہے وہ اقوال پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو اس وقت عرب معاشرے کے اندر ایک چیز مشہور ہوا کرتی تھی۔ عرب کے لوگ اپنی فال نکالا کرتے تھے۔ وہ کس طرح کہ کسی شخص نے اگر کوئی کام کرنا ہوتا، اس کی ابتدا کرنی ہوتی، تو وہ ایک کبوتر لے لیا کرتے تھے اور یہ سوچ کر وہ کبوتر اڑایا کرتے تھے کہ اگر یہ کبوتر دائیں جانب گیا تو میرے اس کام میں خیر و برکت ہوگی اور میرا یہ کام جو ہے وہ اچھا رہے گا میرے لیے، اور اس کے برعکس اگر جو کبوتر ہے وہ بائیں جانب اڑ کر چلا جاتا ہے تو میرا جو کام ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ یہ اس طرح کی بدفعلیاں عرب معاشرے کے اندر مشہور تھیں۔ اسی طرح تیر کے ذریعے بھی فال نکالا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کے ساتھ اس کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ اس سے مراد جو ہے وہ تقدیر بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کی جو تقدیر ہے وہ اس کے گلے کے اندر لٹکا دی گئی ہے۔ ایک تو تقدیر جو ہے وہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے، اور دوسری جو انسان کے ساتھ پیوست ہے، ہر وقت انسان کے ساتھ موجود رہتی ہے تقدیر، وہ انسان کے گلے کے اندر لٹکا دی گئی ہے۔ اور وہ تقدیر جو ہے وہ اللہ کے نبی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اللہ کے ولی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہر انسان کے گلے کے اندر لٹکا دی ہے۔ تو اس آیت کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو تقدیر ہے، انسان کی جو قسمت ہے، وہ انسان کے گلے کے اندر لٹکا دی گئی ہے۔ اب انسان یہ سوچتا رہے کہ فلاں چیز میرے لیے بری ہو سکتی ہے، فلاں کام میرے لیے یہ پورا نہیں ہو سکتا، فلاں کام میرے لیے اچھا ہے، فلاں کام اچھا نہیں ہے، تو انسان یہ سوچتا رہے۔ اگر یہ سوچتا ہے تو وہ انسان تقدیر کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ وہ کس طریقے کہ اس نے اس چیز کے متعلق جو ہے بدگمانی کی، بدفعلی نکالی اس چیز کی، تو اس نے جو ہے اپنی تقدیر کو جو ہے وہ اس حساب میں دیکھنا شروع کر دیا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ میرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ حالانکہ قرآن نے واضح طور پر یہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں پسند ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور جو چیز تمہارے نزدیک تمہیں پسند نہیں ہو سکتا ہے وہ چیز تمہارے لیے بھلائی میں ہو۔ تو قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ ہر انسان اس کا جو نامہ اعمال ہے اس کے گلے کے اندر موجود ہے۔ اب اچھی اور جو مطلب کہ بدشگونی ہے اور بدفعلی ہے اس کا نکالنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا،
آج کے دن تم اپنے اوپر حساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ تو چونکہ موضوع جو ہے وہ بدشگونی کے متعلق ہے، تو ایک یہاں پر ایک حدیث پاک بھی جو ہے وہ سماعت فرماتے جائیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مرض خود بخود متعدی نہیں ہوتی، یعنی کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو مرض ہے وہ خود بخود لائق نہیں ہو جاتی، یعنی جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی دکھ تکلیف پریشانیاں ہیں جنہوں نے آنا ہوتا ہے وہ انسان کی تقدیر کے اندر موجود ہوتی ہیں، انسان چاہے جتنی بھی بچنے کی کوشش کر دے وہ انسان کو لگ کر رہتی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی مرض خود بخود متعدی نہیں ہو جاتی، اور نہ کوئی تدبیر یعنی بدشگونی اور نحوست ہے، اور نہ الو کی کوئی تاثیر ہے، اور نہ سفر میں کوئی نحوست ہے، اور مجذوم سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ تو کسی چیز کی بدفعلی نکال کر لوگ اپنے مطلوبہ کاموں سے جو رک جاتے تھے، تو شریعت نے بتایا کہ کسی نفع کے حصول یا کسی ضرر کے دور کرنے میں ان چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اسی طرح اسماعیل بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں انسان کو عاجز نہیں کر سکتی، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ بدفعلی، بدگمانی اور حسد۔ آپ نے فرمایا بدشگونی سے تم کو یہ چیز نجات دے گی کہ تم اس پر عمل نہ کرو، اور بدگمانی سے تمہیں یہ چیز نجات دے گی کہ تم اس کے متعلق کسی سے بات نہ کرو، اور حسد سے تمہیں یہ چیز نجات دے گی کہ تم اپنے بھائی میں برائی نہ ڈھونڈو، کہ بندہ جب اپنے آپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے اندر برائیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے تو یہ چیز جو ہے وہ حسد کا سبب بنتی ہے۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا یعنی بدشگونی شرک سے ہے، اور ہم میں سے ہر شخص بدشگونی میں مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے توکل جاتا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس بری عادت سے نجات عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔